عبادت وہ افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیاوی فرائض بھول کر صرف عبادت ہی میں نہ کھو جائے، یا رزق کمانے کی مصروفیت سے جان چھڑا کے بہت رائٹ آن ڈاٹ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اپنے رشتہ داروں پر ڈال دیں یا پڑوسیوں پہ ڈال دیں۔ افضل عبادت وہی ہے کہ زندگی اس انداز میں ہم گزاریں کہ جب ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں اور دنیا کی مصروفیت میں ہوں تو ہم تمام دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار نظر، اور جب ہم عبادت کریں تو ہم سب دینداروں سے زیادہ دیندار نظر آئیں۔ عبادت وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے، امور مملکت چلانے کے لیے، اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کے لیے۔ دوسرا 8 گھنٹے کا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے لیے، اور تیسرا حصہ مخصوص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادات اور آرام کے لیے۔ تو یہ تقسیم تھی۔ وہ تقسیم میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کر لوں۔ تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا۔ یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا کی ممانعت ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کیونکہ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے، عملی اسلام ہے۔